بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ نماز سیریز کا جو سلسلہ ہم نے شروع کیا ہوا ہے، اس میں ہم نماز شیعہ اور سنی کے درمیان نماز میں جو اختلافات ہیں ان کے اوپر ہم ڈسکس کر رہے تھے، اور اس میں ہم نے ہاتھ کھول کر نماز پڑھنے کے حوالے سے کچھ دلائل آپ کی خدمت میں پیش کیے تھے۔ کچھ عقلاً تھے، کچھ نقلاً تھے۔ قرآن مجید کی آیات پیش کی تھیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کچھ احادیث پیش کی تھیں۔ وہ اس کے سلسلے میں میرا آلریڈی ایک وائس نوٹ ہے۔ پھر ہاتھ باندھ کر نماز پڑھنے کی مذمت میں جو آیات اور روایات تھیں وہ بھی پیش کی تھیں، اور جو روایات اہل سنت کے ہاں پائی جاتی ہیں ان کا ایک تجزیہ بھی ہم آپ کی خدمت میں ایک وائس نوٹ کی صورت میں پیش کر چکے ہیں۔ آج اہل سنت کے ہاں جو ہاتھ کھول کر نماز پڑھنے کی روایات ہے اس کے اوپر تھوڑی سی ڈسکشن کریں گے۔ ہمارے ایک عزیز دوست ہیں حسین الامینی، ان کی بڑی مشہور زمانہ کتاب ہے نماز پیغمبر احادیث کی روشنی میں۔ حسین الامینی کو شاید پاکستان کے سبھی شیعہ اچھے طریقے سے جانتے ہوں۔ آپ کئی کتابوں کے مصنف ہیں، اور آپ کی سب سے مشہور کتاب شیعت کا مقدمہ ہے، جس کے اب تک کئی ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں، اور شاید ہی کوئی شیعہ گھر ایسا ہو کہ جس میں یہ شیعت کا مقدمہ موجود نہ ہو۔ شیعت کا مقدمہ وہ کتاب ہے کہ جس کو پہلا انعام ملا تھا، یعنی آثار و افکار اکیڈمی پاکستان کی جانب سے نشان اعزاز کے طور پر شیعت کے مقدمے کو پہلا انعام، فرسٹ پرائز ملا تھا اسے۔ اور یہ جو اب اس وقت کتاب میرے ہاتھ میں ہے، نماز پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احادیث کی روشنی میں، اسے بھی، یہ بھی حسین الامینی کی کتاب ہے، اور اسے بھی فرسٹ پرائز مل چکا ہے۔ شیعت کے مقدمے کو تو 1424 ہجری میں ملا، پہلا انعام ملا تھا، اور اب جو نماز پیغمبر ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اسے اس کے بعد فرسٹ پرائز ملا ہے پاکستان میں۔ اس میں انہوں نے حسین الامینی نے ایک کمال کیا ہے کہ تمام روایات اہل سنت کی کتابوں سے لکھی ہیں، اور شیعہ اور سنی کے درمیان جتنے بھی نماز کے بارے میں اختلافات ہیں ان سب کے اوپر بہت علمی گفتگو کی ہے۔ ان سب کے اوپر تو میرے لیے گفتگو ممکن نہیں ہے، کیونکہ بڑی جامع کتاب ہے یہ۔ البتہ اس کتاب میں سے، یعنی نماز پیغمبر حدیث کی روشنی میں، احادیث کی روشنی میں، اس حسین الامینی کی جو کتاب ہے، اس سے میں ہاتھ کھول کر نماز پڑھنے کے حوالے سے جو ان کا چیپٹر ہے اس میں سے کچھ روایات آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ لکھتے ہیں کہ اہل حدیث مصنف مولانا وحید الزمان خان نزل ابرار میں لکھتے ہیں کہ نماز کے دوران قرآن پاک دیکھ کر قرأت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اگرچہ قرآن پاک کو ایک ہاتھ یا دونوں ہاتھوں سے اٹھائے رکھا ہو اور ورقے بدلتے رہے ہوں۔ فرائض اور نوافل اس میں یکساں ہیں، ایسے ہی قرآن پاک میں سے دیکھ کر امام کو لقمہ دینے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اہل حدیث مصنف مولانا وحید الزماں کے بیان سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ان کے ہاں بھی ہاتھ باندھنا ضروری نہیں ہے، کیونکہ قرآن پاک کو ہاتھوں سے پکڑنا پھر ورقے بدلنا اسی وقت ممکن ہے جب ہاتھ کھلے ہوں۔ اب اس بحث کو یہیں پہ ختم کر کے ہم پہلی صدی ہجری کے بعض صحابہ و نامور تابعین کا طریقہ نماز اپنے قارئین کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، جن کے بارے میں کتب احادیث میں موجود ہے کہ وہ ہاتھ کھول کر نماز پڑھتے تھے۔ پھر انہوں نے ہیڈنگ دی ہے کہ بعض صحابہ کرام اور پہلی صدی کے بزرگ تابعین کا ہاتھ کھول کر نماز پڑھنا حدیث کی قدیم ترین مجموعہ مصنف ابن ابی شیبہ سے کی روشنی میں۔ مصنف ابن ابی شیبہ کو اگر آپ جانتے ہو تو یہ جو اہل سنت کی مشہور امام حدیث کے امام بخاری، یہ ان کے استادوں میں شمار ہوتے ہیں، بلکہ ان کے استادوں کے استادوں میں شمار ہوتے ہیں۔ یعنی امام بخاری کے استاد جو ہیں وہ اسحاق بن راہویہ ہیں، اور اسحاق کے جو استاد ہیں وہ ابن ابی شیبہ ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ نماز میں ہاتھ باندھنے کی روایات کتنی کمزور ہیں اس پر بحث ہو چکی ہے،
اور جن لوگوں نے یہ بے بنیاد روایات صحابہ کرام سے یا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب کرنے کی کوشش کی، وہ خود بھی اس بات پر متفق نہ ہو سکے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر نماز میں ہاتھ باندھنے کا حکم دیا ہے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود کس جگہ ہاتھ رکھتے تھے۔ ایسی روایات تیار تو کروا لی گئیں، لیکن ان میں بہت سے کمزور پہلو رہ گئے۔ یہی وجہ ہے کہ پہلی صدی ہجری جو کہ اسلام کا ابتدائی دور تھا، اس میں بعض صحابہ کرام اور بہت سارے نامور تابعین خود بھی ہاتھ کھول کر نماز پڑھتے تھے اور دوسروں کو بھی ہاتھ کھول کر نماز پڑھنے کا حکم دیتے تھے۔ اس بات کی وضاحت کے لیے ہم آتے ہیں امام بخاری کے استاد الاستاد نامور محدث امام ابن ابی شیبہ کی حدیث شریف کی ضخیم کتاب مصنف ابن ابی شیبہ کی طرف۔ یہ کتاب کراچی سے بھی چھپ چکی ہے۔ اس کتاب کا ایک باب کا عنوان ہے جو لوگ ہاتھ کھول کر نماز پڑھتے تھے، یعنی یہ عنوان ہیڈنگ انہوں نے یہ دے رکھی ہے۔ ہم اس باب میں چند روایت درج کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر ہاتھ کھول کر نماز پڑھتے تھے۔ حافظ ابو بکر عبداللہ بن محمد بن ابی شیبہ لکھتے ہیں کہ عمر بن دینار نے کہا کہ عبداللہ بن زبیر جب نماز پڑھتے تو دونوں ہاتھ کھلے رکھتے تھے۔ واضح رہے کہ ابن زبیر یعنی عبداللہ ابن زبیر بنو امیہ کے کٹر مخالفین میں سے تھے، اور جہاں بنو امیہ کی کئی دیگر بدعات کی مخالفت کرتے تھے، وہیں نماز میں بھی ہاتھ کھول کر پڑھنا سنت سمجھتے تھے۔ یعنی بنو امیہ کا طریقہ یہ تھا کہ وہ ہاتھ باندھ کر نماز پڑھیں۔ ہاتھ باندھ کر نماز پڑھنے کا جو سلسلہ ہے وہ معاویہ ابن ابو سفیان نے شروع کیا تھا۔ میں اپنے وائس نوٹ میں پہلے اس کا ذکر کر چکا ہوں، اور انشاءاللہ آگے چل کر بھی ایک الگ سے ایک وائس نوٹ میں کہ بنو امیہ نے کس طریقے سے نماز میں تبدیلیاں کی ہیں، وہ ایک الگ سے جو ہے ایک وائس نوٹ انشاءاللہ ریکارڈ کروں گا اور پھر وہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ لیکن یہاں یہ بتانا مقصد ہے کہ چونکہ بنو امیہ والے ہاتھ باندھ کر نماز پڑھنا انہوں نے شروع کروا دی تھی، تو اس کی مخالفت میں یہ ہاتھ کھول کر نماز پڑھتے تھے عبداللہ ابن زبیر۔ مزید لکھا ہے کہ سعید بن جبیر تابعی کا ہاتھ باندھ کر نماز پڑھتے ہوئے ایک شخص کے ہاتھ کھلوا دینا۔ اس عنوان کے تحت لکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت عبداللہ ابن عمر کے شاگرد حضرت سعید بن جبیر کو کتنا یقین تھا کہ ہاتھ کھول کر نماز پڑھنا ہی سنت طریقہ ہے۔ حافظ ابو بکر ابن ابی شیبہ لکھتے ہیں کہ عبداللہ ابن اراز کہتے ہیں کہ میں سعید بن جبیر جو کہ تابعی ہیں کے ساتھ طواف کر رہا تھا کہ انہوں نے ایک شخص کو ایک ہاتھ پر دوسرا ہاتھ یعنی اس پر اور یہ اس